وذرياته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آله وتلاوة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، بزرگوں، بھراؤں، اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ التجا ہے اللہ کریم اساں سارے دی حاضری قبول فرماوے. قرآن مجید دی تلاوت دا صدقہ، کلمہ شریف، درود شریف پڑھن دا صدقہ، نعت خوانی دا صدقہ، قرآن و حدیث معمن دا صدقہ اللہ کریم اپنی بانی دی خبر دو کرم کا مساوے. آمین آمین. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماوے، اجر جزیل عطا فرماوے، عمدن خیر فرماوے. آمین. کرو مقصد کی محفل دا دعا ہوں دے، اصال ثواب ہوں دے، اور یاد دہانی ہوں دیے، اپنی موت کی یاد دہانی ہوں دیے. فقیر آیت مبارک دا چھوٹا جہاں ٹکڑا پڑھیے اور ایک حدیث پاک پڑھیے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب فرما دے اپنی امت کو دسا دے کہ میں تہاڈی خاطر تواڈے تک دین پہنچاون دی خاطر جتنا تکلیفاں برداشت کیتے ہیں، جتنے دکھ تے پریشانیاں برداشت کیتے ہیں، میں تواڈے کو کوئی اجر نہیں منگدا. میرا اجر اللہ کو دے، اللہ دے سی، میں مقام دے سی، درجے دیتے سی اور مزید دے سی. تواڈے کو سوال نہیں کرنا، تواڈے کو صرف ایک سوال کرنا: الا المودۃ فی القربى. جتھا میری رشتہ داری آونی، تعلق آونی، انہیں نال پیار رکھا. سبحان اللہ. اہل بیت نال پیار، اہل بیت نال پیار این آیت دے تحت فرض ہے. فرض ہے اہل بیت نال پیار. جیدی جیدی نسبت میرے آقا نال تھیلی گئی ہے، نسبت رشتہ جڑتا گئے، انہا ادب، انہا احترام، انہا نال محبت رکھیں، ایک ایمان دے نشان ہے. اور حدیث پاک پڑھی میرے آقا علیہ السلام فرمائے: ادبوا اولادکم ثلاث خصال. اے میرے غلاموں، میرے کلمہ پڑھن والے لوگوں، اپنی اولاد کو ترے چیزاں سکھا ونجو، ترے چیزاں انہیں دی خصلت بنا ونجو، ترے چیزاں انہیں دی عادت بنا ونجو. اور خصلت اور عادت این خاطر فرمائنے ساری جتا کی مثال ہے کہ سر ونجے تے عادت ونجے. یہ ترے چیزاں بچے دی عادت بنا ونجو، سر دے منا پوگے دے دے من انہیں ترے چیزیں کن ہٹ کرنا. وہ کہہ ترے چیزیں. پہلی چیز میرے آقا فرمائی ہے: حب نبیکم. اپنے نبی دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. اپنے نبی دی محبت جنہا کلمہ پڑھے وے، جنہے غلام ہی وے، تو کہو جیسے ویسے نبی دا کلمہ نہیں پڑھی بیٹھے اسا اون نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں جنہی امت ہون واسطے پچھلے نبی کی طرف دے گئے. اللہ کو درخواستہ کرے دے گئے: چون بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امت اشتمنا کر. موسیٰ علیہ السلام جلے تورات دی تلاوت فرمینے ہن، تورات دے وچ اللہ دے محبوب اور محبوب دی امت دی شان پڑھتے ہن. مجھے اللہ کو درخواست کرنے: مولا شانے والی امت میں کو دے جا. اللہ فرمیدہ: نہیں، کہ تیری امت نہیں، حاضی ہی امت احمد، یہ میرے یار دی امت، یہ میرے محبوب دی امت ہے. جیری شان پڑھن، جیرا مقام پڑھن، کیونکہ عمل احکام کچھ سخت ہن. اگر جسم پلیت تھی ونجہا، جسم کو کٹنا پندہ ہا. کپڑا پلیت تھی ونجہا، کپڑے کو کٹ سکنا پندہ ہا. اگر گناہ تھی گیا ہا، توبہ کرن واسطے اپنے آپ کو قتل کرنا پندہ ہا. لیکن تیرے میرے لجپال دی جلے شان ظاہر تھے، یہ آپ دنیا تے تشریف گھرنا ہے، آپ مبعوث تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے دنیا تے، بچے آپ دی شان ہے. کپڑا پلیت تھی وے، کٹن دی لوڑ نہیں. میرے آقا دا کلمہ شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، پانی وہاں چھوڑ کپڑا پاک کیا پیا ہو سی. کہ بدن پلیت کھچو ہاں چسٹ توبہ چکر. اللہ فرمائے توبہ آ جائے تلی مکمل نہ تھی ہو سی، میں معافی والا کلم پھیری بیٹھا ہوں. اے گناہگارہ میں نہ بخشا تے کون بخشے سی؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے اللہ سی میں کوئی الہام فرمائے اللہ سی فرمائے عبد القادر میرے ایک بندے کو گناہ تھی گئے ان توبہ کی تھی میں معاف کر دیتے ولا گناہ کی تیس ولا توبہ کی تیس ولا معاف کر دیتم ولا گناہ تھی گئے ولا توبہ کی تیس ولا معاف کر دیتم عبد القادر 70 دفعہ گناہ کی تیس 70 دفعہ توبہ کی تیس میں معاف کر دیتے یہ لے 71 دفعہ والا گناہ تھا انہیں بولو 71 دفعہ گناہ تھا پیچھے گناہ کرن دے بعد مسجد دے کونے وچ گھر دے کونے وچ رومن بیٹھے کہ کہے منہ نال ونجا 70 دفعہ تے معافی منگیم میرے رب میں کو معاف کر دیتے ہن کہے منہ نال ونجا معافی منگا عبد القادر میرا بندہ جلے رودا بیٹھا ہا میری رحمت کو جوش آئے میں ساتھ مارے اے میرا بندہ میں تے کو جواب کہہ نہیں دیتا ہن بھی میرا دروازہ کھلیا پائے معافی مانگ ہونی تے کو معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کہنا صدقہ ہے امنا دے نال دا صدقہ ہے ایجے نال پیار نہ کروں تو کہنے نال پیار کرے سو یار جیدی نسبت دا صدقہ رب گناہ مٹینا بیٹھے سارے عیبیں دو تے پردہ سٹی بیٹھے اللہ کریم قیامت آلے جاڑے سارے عیبیں دو نہ دیکھ سی کہہ دو دیکھ سی جج دے سامنے وکیل کیا کھڑا ہوں دے وکیل کیا آدھا کھڑا ہوں دے جج کو اے مجرم نہیں اے جرے جرم دا فرشتہ بڑھائی بیٹھی ہے جرم کینسی کیتے وہ ثبوت دلائل پیش کریں دے اے مجرم نہیں لیکن تیرا میرا رجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جرے اللہ عدالت دی کرسی دے بیٹھے ہو سن تیرا میرا نبی وکیل نہ ہو سی تیرا میرا نبی سفارشی ہو سی اے نہ فرمے سن ربا میری امت کو گناہ کا نہیں تھے بلکہ عرض کرے سن مولا کریمہ انہیں دے گناہ دو دے دیں یا میں ودہ ہو دے چرے دو دے مولا انہیں دے جرم دے فرشتے دو دے دیں یا میرے واللید والے ظلفے دو دے دیں انہیں دو نہ دیکھ میں آیا کھڑا میرے چہرے دا صدقہ انہیں دے گناہ مٹا چھوڑ میرے محبوب کی آمد دا صدقہ رب بہانے گول گول معاف کرنا بٹھاؤ یہ خاطر میرے آقا علیہ السلام فرمائے اے میرے غلاموں میرے کلمہ پڑھن والے لوگوں اپنے اولاد کو میری محبت سکھا ونجو فکرو اپنی اولاد کو اپنے نبی دی محبت سینے میں بھر ونجو گٹ گٹ کے بھر ونجو جیند دے دے میں نبی دی محبت کے ہٹے نا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور کتنے لوگ ہیں فکرو 15ویں صدی ہے اور بھی 15ویں صدی ہے سارے حالات کے جہن سارے اعمال کے جہن سارے اخلاق کے جہن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں فکرو سارے اعمال تے یہ جہن سب زمین کھا گئی ہوئے ہاں زمین منہ پٹیا کھا گئی ہوئے ہاں اعمال یہ جہن لیکن اللہ کریم سارے عملے تو نہیں دے دھا بیٹھا گنبد خضرا تو دے دھا بیٹھا گنبد خضرا دے مکین تو دے دھا بیٹھے نہ زمین کھونگی ہے نہ آسمان کو نہ پتھر وستے ہیں صرف اور صرف تیرا میرا منہ نہیں اے منہ والے دا منہ ہے یہ 15ویں صدی ہے فقیرو دیکھے نہیں بیٹھے جینے کو گستاخی تھی یہ کوئی نوجوان اٹھی کر دے کوئی نوجوان اٹھی کر دے یہ نا عدالت انصاف ہے کہنا پیچھے انہیں غازے کو عشق رکھن والے محبت رکھن والے لوگوں کو فیصلہ کرنا پندے غازی علم دین درخان دا پتر رہا غازی علم دین درخان دا پتر رہا جائے اپنے نبی دے گستاخ کو چھریاں مار مار کو ماریا ہس جلے ان دا جنازہ چاہتی میں نے ہن علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ روندہ ہی میں نے ادھے سندال ہی کرے دے رہ گئے درخان دا پتر بازی کے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سید ہے آل رسول ہے پیر ہے سلسلہ نقشبندیہ دا بڑا پیر ہے آپ ہی جنازے نال ویدے پہن سر جھکئی ویدن اور روندے ہی ویدن کہیں پوچھے حضرت کیوں روندے ویدو فرمائے نے روندہ ہی خاطر وینا بازی جوان تھی ویدے اللہ کو شکر پڑھتا ہو دائیں گے جنازے میں تشریک تھی لگا اور جنے ویلے کو قبر رکھ دے پہ ہم قدم پکڑ کے درخان دا پتر دا قدم پکڑی کھڑے آل رسول پکڑی کھڑے آدھے علم دینا جلے نبی نال تیرا سلام تھی گئے زیارت تھی گئے میرے سلام تے نہیں میرے سلام تے نہیں پہلے 15ویں صدی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ پڑھان والے لوگوں کے سینے میں چنگاری رکھ چھوڑیے چاہے جنے گناہگار ہیں لیکن اپنے نبی کے خلاف جملہ نہیں سے سن سکتے یہ اللہ کے اللہ محبوب کی مہربانی ہے بہرحال پہلی چیز میرے آقا علیہ السلام فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور سوکھا طریقہ محبت سکھاؤں دا فقیر عرض کرے نہ رہے ہمیشہ فقیر سوکھا طریقہ یہ ہے گھٹن مارن دی ضرورت کوئی نہیں دڑکے دینے دی ضرورت کوئی نہیں روزانہ اپنے بچے کو بٹھا کے اپنے گھر دے عورتیں کو بچے کو سارے کو جلے سارے کٹھے ہوئن گھر دے وچ شام کو یا سویرے
روٹی دسترخوان چا بچھایا روٹی کٹھے کھا دی گھر دے افراد کٹھے کھاون روٹی کھاون کنوں پہلے اپنے نبی دا گالی چا سنایا اپنے نبی دی شان چا سنائی پڑھیا ہویا ہے تو کوئی کتاب پڑھ کے چا سناوے اگر پڑھیا ہویا کہہ نہیں تو علماء کنوں بزرگے کنوں جنہی حضور دی شان سنی ودے اپنے بچے کو روز سناوے صرف 5 منٹ نہیں 2 منٹ صرف 2 منٹ روزانہ اپنے بچے کو نبی دی شان سنے نہ رہے وجہ فقیرو قطرہ قطرہ پانی دا ڈھانجے پتھر کو سراخ تھی ویدے جنہیں روز نبی دی شان سن سن جنہیں پتھر دل ہو سن اولاد نرم دل پڑی پی ہو سی نا فرمان اولاد فرمانردار بانی یہ روز گھر دے وچ میلادی تھی ویسی کیا میلاد کت کو آدن میلادی یہ ہوندے اپنے نبی دا ذکر کرن اور ذکر کر کر کے نبی دے جمعہ نبی دی آمد کو شان کو سن سن کے اپنا ہاں ٹھارا ہی کو میلاد آدن اپنے گھر دے روز میلاد منو جلے میلاد منے سپاری سی دیتا ہے کوئی حسن اللہ تعالیٰ دی رحمتی بستی کھڑے ہو سی روزانہ میلاد منو دیگا چالن دی ضرورت کوئی نہیں مول میں کو سلن دی ضرورت کوئی نہیں اپنے نبی دا تذکرہ آپ ہی کر سکتے ہیں گھر دے وچ روز کرو اور میرے آقا دے غلام دی سنت ہے صحابی رسول ہے حضرت ام معبد اور ابو معبد یہ او گھرانہ ہے جتوں میرے آقا ہجرت والی رات گزرے ہن مشہور واقعہ ہے ہجرت والی رات گزرے نا تسے ہن بکھے بھی ہن آپ فرمائے جھونپڑی نظر دی پی بڑھڑی اماں بیٹھی ہے ابو بکر پوچھائیں دے کرو کسے کھاون دی ہے ماں کسی کسے کہیں کھاون دی آپ فرمائے نے بکری کھڑی نہیں اندرو یہ جھونپڑی ہے ان کو اجازت مانگی نہ کھیر لوہے میں ہے وہ بڑھڑی عرض کرے دیئے سیانہ جوان لگ دیں عربی جوان لگ دیں جیری بکری اجر نال نہیں من سکی وہ کھیر نے نہیں دے دوں میرے آقا علیہ السلام فرمایا ابو بکری کو آکھ ڈوہن دی اجازت تو دے ڈوہن سالہ کا جیدے اجازت دیتی میرے آقا انہیں کھان دے ہاتھ پھیران دی دیر ہے بکری چندے پٹے دی گئے تے کھیر بھی انہیں تھانے میں بھرید آ گئے آپ فرمائے ابو بکر ہن میں کھانتے ہاتھ رکھی کھڑا تو کھیر دو ہوئی ابو بکر ڈوہیدہ رہ گئے امہ سین دے گھر دے سارے برتن بھریج گئے تھالیاں بھریج گئے امہ سین کو رجائے نے ابو بکر آپ ہی پیتے اپنے لجبار نبی کو بھی رجائے یہ میرے سارا تھالیاں بھر رج پائن ٹور پائن امہ سینوں دل سچے دی بیٹھی پچھا نہیں یہ کتھو دے جوان ہن یہ کون ہن کتھا میں نے پائے ہن لیکن شام کو جلے ابو معبد بکرہ کھین کے آئے کیا دے تھے گھر دے وچ رونا کے جتوں میرے آقا گزر منجے رہا وہ گلیاں بھی خوشبو والے پی وی جہان رنگتے تے برکتے والے پی وی جہان انہیں گھر وچ خوشبو ہن ڈٹھے سی آدھے ام معبد رحمتا رونکا کتھوں آندے نہیں نات نام دہا اپو ناچا رکھے آدھے ابو معبد ایک مبارک آیا ہاں برکتہ دے گئے اپو ناچا رکھے مبارک آیا ہاں برکتہ دے گئے آدھے میں کو کیوں نہ سجا بھی ہونا چھا کی رستے نال واپس آمن انہیں کو نہ منجانے بھی کہتے میں کو سجے نہ میں کو زیارت کرا اچھا میں کو ایداس کو مبارک ہاں کے جھا ایک نگاہ دیکھن والی بٹھڑی میرے آقا دا صفتہ سلامان شروع کی تن مکانے چڑھیں گے آخری جملہ ہوتا ہے ہاں ام معبد آخری جملہ ہے ہاں ابو معبد کیا دساں ایچھا سونا ہا جے نیڑے کھڑا بھی سونا ہا جے پرے کروڑے فاتح بھی سونا ہا بعضے لوگ نیڑے کو سونے لگتے پرے کو سونے نہیں لگتے بعضے پرے کو سونے لگتے نیڑے کو سونے نہیں لگتے ام معبد آتی ایچھا جمال والا ہا ایچھا حسن والا ہا نیڑے بھی سونا ہا تے پرے بھی سونا ہا ادھا ایک مطلب اے بھی ہے محدثین والا پیچھے دے جملے دے تفسیرہ بیان کیتن ایک تفسیرے کیتی نے ادھا مطلب اے بھی ہے جائے نیڑے کو نو ڈٹھے او بھی دیوانہ تھیا بیٹھا ہاں جیرا حضور کو ظاہری اکھینال نہ دیکھ سی دور دے زمانے میں چاہو سی او بھی دیکھ کے دیوانہ تھیا بیٹھا ہو سی یہ ہے یا نہیں ابو بکر دیکھ کے دیوانہ تھیا بیٹھے فریدان بین دیکھا دیوانہ تھیا خلقت کو جیدی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے مخلوق بولے دی ودی اللہ تعالیٰ دا محبوب میرے کولو بیٹھے دیا اللہ اکبر اپنی اولاد کو بارہ ابو معبد جلے شام کو آلن دے بکرہ چرا کے اندے اے آجڑے کو پتہ ہے بکرہ چرا جلے آجڑی شام کو اندے لگتے میں درد ہوندے لیکن ابو معبد آدھے ام معبد روٹی پچھے کھو شام پہلے مبارک دا صفتہ سنا روز مبارک دا صفتہ سن دے اے صحابی رسول دی سنت مبارک ام معبد لکھتی ہے چھوڑ گنال کر کے سودا گھندی بدیے گلینجے مدینے دے شہرت پہنچ گئی ہے دکان تو سودا گھندی کھڑی ہے چھوڑ پچھو کھڑے تھیا
چور جو ڈٹھے حضرت ابوبکر صدیق ہنگلی نال گزرتے پے ہن اما کو ہاتھ لے سما جرا مبارک دے کٹھی آیا ہوے نہ پئی جرا مبارک دے کٹھی آیا ہوے نہ پئی اما کو سودا بھول گئے پیسے بھول گئے ترک پہ ابوبکر دا دامن پکڑے نے یار تو تے مبارک دے کٹھی ہمیں مبارک کتھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ نہ حق ہے کو مبارک کھڑی سرے دی حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا تھا بڑھڑی کون ہے مبارک تو کہیں کو آدھی کھڑی پیچھے میں ماں باز آدھی ہے جوانا جائے بکری دی کانٹ تے ہاتھ رکھا تو تے روحان والا ہمیں ہاتھ رکھن والا کتا ہے پیچھے ابو بکر کو جا دے آتے کو مبارک نکالا مسجد نبی دے دروازے تے گھن گئے سامنے اشارہ کی تے سو مبارک بیٹھے قدمے من ڈٹھیے عرض کریں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا میری ظاہری جھوپڑی کو آباد کر رہا ہے اور میری دل دی جھوپڑی کو آباد کرو غلام بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ شام گزرے ابو معبد والا ہے میں ماں بادا دیا ابو ماں بادا آج مبارک ہو رہی ہوں کل کو گھن گئی ہو کلمہ پڑھی بہرحال اپنے بچے کو روز جو حضور دی شان سنے سوں انہیں دے دل حضور دی محبت آوے سی دوسری چیز وحب آلہ وحب آلہ میرے آقا فرمائے میری محبتی بچے دے دل بھر وجو میری آل دی محبتی بچے دے دل بھر وجو فقیروں جا کو آل نال پیار نہیں والا کائنات نال محبت نہیں حسنین کریمہ نال پیار نہیں او دا سینہ ایمان کنو خالی ہے او دا سینہ ایمان کنو خالی ہے یہ صحابہ کو پوچھ دے ہیں کہ بھئی اہل بیت دی شان کیا ہے ایک مثال فقیرات کی لیے مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین آپس کھیت دے کھڑے ہم عمر ہن کھیت دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے عبداللہ ابن عمر تو تے سارے دردہ نوکر دا پتر رہی تو تے سارے نوکر دا پتر رہی سارے غلام دا پتر رہی عربی ویچ غلام کہیں کو سڈان بہم رمندہ ہا بہم نگار ہے عبداللہ ابن عمر کو کالا لگی میرا ابا شہنشاہ وقت ہے بادشاہ ہے خلیفۃ المسلمین ہے کو غلام کھڑا سڑے دے درک پہ ابا کو شکایت لگی ہے ابا حسین غلام سڑے رہا تکوں ادا تو سڑے غلام دا پتری میں حضرت عمر سی مسکرا لیتے فرمائنے عبداللہ ابن عمر واقعی حسین میں کو غلام آکھے جیا غلام آکھے پتر کبڑی جنا ایک کاغذ قلم ہی حسین کو لکھواوا عمر سڑے دردہ غلام عمر سڑے دردہ غلام ہے عرض کرنے پتر ابا کیا کرے سے اوپر چیک فرمائنے نال چاہیے سا خبر چلے رب دے سامنے پیش تھی سا را فرمے سی عمر کیا چاہائی میں عرض کرے سے مولا کشے گئے دی صرف تیرے یار دے نواسے دی گواہی چاہیے بدا میں تیرے یار دے نواسے دے درد غلام ہمیں گواہی چاہیے بدا گواہی جانے دے تو جا سبحان اپنے بچے دے سینے میں اہل بیت کی محبت بھرمنی اور تیجی چیز و تلاوت القرآن میرے آقا فرمائے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھاوا بچے کو قرآن پڑھوں فقیروں یہ بچے قرآن پڑھ کو سن نمازی بن کو سن ساری قبر تے نہ پہ آمن نہ آمن نماز تے پڑھ سن قرآن تے پڑھ سن انہیں نماز ایک سارا حصہ ہے انہیں قرآن کی سارا حصہ ہے ایک ایک حرف دوتے جی انہیں کو نیکی ملتی سب کو نیکی ملتی بھی ہو سی لیکن جرا نمازی ہو سی وہ ضرور ہو سی وہ ضرور قبر تے لانکھ ہو سی نمازی اسی سال دے بعد میں لیو بدت ہے قبرستان میں دانے سٹن پانی سٹن بدت ہے تو آمن جو نانے میں پیچھو تو فتوے لاؤں قبرستان آمن بھی بدت ہے میرے آقا ہر ہفتے میں نہیں ہر روز میں نہیں ہر ہفتے میں نہیں اپنی اممہ دی قبر تے گئے بیٹھے اپنی اممہ دی ابواہ مقام دوتے مکہ شریف مدینہ شریف روڈ دوتے ابواہ مقام ہے 22 کلومیٹر کو آتے اممہ سین دی مزار مبارک ہے میرے آقا جلے حج کر کے اندے پہن کتنی عمر ہے آپ دی 63 سال عمر ہے 63 سال عمر ہے 1,60,000 کے قریب 60,000 کے قریب صحابہ نال ہیں جلے ان کو گزرن آفر میں نے میرے غلامت تو سب بیت ہو میں نے اپنی اممہ دی قبر کو چکیا ہوا میرے آقا آپ اپنے گوڑے مبارک کھڑے کر کے اپنے گوڑے نے وچ سر دے کے جی میں نکڑا بچہ رو دے میرے آقا اپنی اممہ دی قبر تی میں رو دے بیٹھ گیا ایویں رو دے بیٹھے ہیں میرے آقا دی سنت ہے ونجان بس سارا سال اگر نہیں گیا سال دے بعد میں کوئی گونجانے قبرہ لے پڑھ بدت ہے کوئی بدت کہہ نہیں قبرہ لے پڑھ جائز لے پڑھا چاہی گئے نہ لپے سو نشان بیٹھوے سی پتہ ہی نہ لگ سی وہ قبر دا نشان ہی بیٹھوے سی اگر لپے دے رہوے سو قبر دا نشان دے رہوے سی پتہ ہی رہا سی سال دے بعد جو سو پتہ ہو سی ابا ہے اممہ ہے جیرے سال دے بعد نہیں میں انہوں نے کیوں کتا ستا پہی نہ نہیں نسا سکتا ابا کتا ستا پہی اممہ کتا فنیے تا پتہ ہوئے سی یا جس بندہ یا کھڑا اپنے نانے دی قبر دوتے اتھے ایک بندہ ہوا کہ تیرے نانے دی قبر ہے نانے دی قبر ہو ہے
میں کہ فقیرہ نانے دی قبر یہ ہے وہ پتہ نہیں کہہ دیئے کھوان کر دوائیں بہرحال فقیروں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا بنی یہ ناظر پڑھسن میرے آقا دا فرمان ہے میرے آقا دا فرمان ہے ناظر قرآن پڑھن والا جیرا روزانہ 200 آیا تلاوت کرے سی جیلے مر رہے سی اپنی قبر نہ چھڑوائی پیا ہو سی نال نال 7 قبریں آلے کو چھڑوائی پیا ہو سی یہ حافظ قرآن بن پیا پیچھے حافظ قرآن نشان ہے جتو قبرستان جو گزرتا ویسی بھی انہیں قبر آنے دی بخشے تھی اللہ کریم کی فقیر کی حاضری قبول فرماوے اسا سارے دی حاضری قبول فرماوے بھلا بھی دعا اللہ کریم اپنی بانی کی قبر کو کرامتا وساوے مجھے بچے کو اللہ نیک بناوے حیاتی والا بناوے اپنی والدہ واسطے صدقہ جاریہ ہوں اسا سارے کو اللہ نیک بناوے اسا سارے اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ ہوں اللہ سی سارے بچے کو نیک بناوے سارے واسطے صدقہ جاریہ ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ